تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم لوگوں نے ان لوگوں کی طرف نہ دیکھا، اوتو جنہیں دی گئی نصیبا من الکتاب، کتاب کا کچھ حصہ، یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان لاتے ہیں بالجبتی شیطان، والطاغوت اور طاغوت کا، بالجبتی والطاغوت کہ وہ ایمان لاتے ہیں بت پر اور شیطان پر، وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ہؤلاء یہ لوگ اہدی ہدایت پر ہیں من الذین ان لوگوں سے زیادہ آمنوا سبیلا جو ایمان لائے، یعنی کہ یہ لوگ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت پر ہیں۔ کن لوگوں سے؟ مسلمانوں سے۔ یہ بات ہو رہی ہے کفار کے متعلق۔ اس آیت کا پس منظر اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، جاننے کی کوشش کریں، تو اس سے پچھلی جو آیات بینات تھیں تو ان کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ بھی انہی آیات کا تسلسل چل رہا ہے کہ یہ آیات بھی یہودیوں کے متعلق ہے، کفار کے متعلق ہے، کیونکہ پچھلی آیات میں بھی یہودیوں کے اور کفار کے متعلق احکامات اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے اس مقام پر یا ان مقامات پر بیان فرمائے۔ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، جب آفتاب رسالت سرزمین عرب پر روشن ہوا، تو اس سے قبل اس خطے پر کون لوگ موجود تھے یہ دیکھنا پڑے گا۔ تو وہاں پر مشرکین مکہ بھی تھے، بت پرست تھے، کفار، اور مدینہ کے اطراف میں یہودی بھی آباد تھے، عیسائی بھی آباد تھے، لیکن بڑی تعداد یہودیوں کی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہجرت فرمائی تو اس سے قبل مکہ میں جو مخالفت تھی وہ صرف مشرکین مکہ کے ساتھ تھی، جو بت پرست تھے، جو مشرک تھے۔ لیکن ہجرت کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مخالفت ہوئی وہ یکسر مختلف تھی۔ اس میں کون لوگ تھے؟ اس میں یہودی تھے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ مدینہ کے اندر ایک اور طبقہ اس نے جنم لیا، اور وہ کون تھا؟ وہ منافقین کا طبقہ تھا۔ منافقین کون تھے؟ جو بظاہر لبادے میں مسلمانوں کے اندر تھے، یعنی کہ مسلمانوں کا لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوا تھا، لیکن دل سے وہ مسلمانوں کے مخالف تھے، دشمن تھے، اور کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا کرتے تھے کہ جس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے ماننے والوں کو کوئی اذیت نہ پہنچے۔ اس کی بے انتہا مثالیں اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو یہودیوں کو، یہودی منافقین کو بھی فنڈ دیا کرتے تھے، ان کو بھی فنڈڈ کیا کرتے تھے، ان کو ابھارا کرتے تھے، اور وہ مسلمانوں کے لبادے میں ملبوس ہو کر مسلمانوں کے خلاف کارروائی کیا کرتے تھے۔ سادہ لو مسلمانوں کو ان کے ایمان سے کھیلنا، ان کے اندر داخل ہو کر ان کو بہکانا، لوگوں کے ذہنوں کو منتشر کرنا، بھٹکانا، تو یہ کام یہودی منافقین سے لیا کرتے تھے جو اندر سے مسلمانوں کو کاٹتے۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہ اور بھی کیا کرتے تھے، وہ کرتے تھے کہ وہ مشرکین مکہ جو مدینہ سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وطن تھا، ان لوگوں کو مسلمانوں سے جنگ کرنے پر ابھارتے تھے۔ اور وہ کس طرح ابھارتے تھے کہ ان کے پاس جاتے اور ان سے کہتے کہ بھائی حضور یعنی کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مکہ میں رہتے تھے، وہ آپ نے مخالفت کی تو وہ مدینہ آ گئے اور وہ ہمارے پاس آ کر آباد ہو گئے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف جنگ کریں، جس طرح آپ نے مکہ سے ان کو نکالا، بے دخل کیا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے خلاف جنگ کریں اور وہ مدینہ سے بھی نکل جائیں۔ اب مشرکین جو تھے وہ تھوڑے سے عقل مند تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ یہودی ہیں، یہودی کون ہیں؟ اہل کتاب ہیں، توریت جن کو دی گئی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہاں سے توریت کے ماننے والے تھے۔ یہ جی یہاں ذکر کیا نا اوتو نصیبا من الکتاب، کہ یہاں پر کتاب سے مراد توریت ہے، کہ جن لوگوں نے توریت کے کچھ حصے کو اپنا لیا، یعنی کہ جو ان کی مرضی منشا کے مطابق تھا اس پر تو عمل کیا، جو ان کی مرضی اور منشا کے ذرا سا خلاف تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کو جھٹلا دیا۔ تو یہاں پر یہودیوں کے متعلق ذکر ہے۔ تو وہ کیا سازش کرتے کہ وہ کفار قریش یعنی مشرکین مکہ کے پاس جا کے ان کو جنگ کے لیے ابھارتے، ان کو مالی مدد بھی فراہم کرتے، ان کے حوصلے بھی جو ہے وہ بڑھاتے، اور پھر آپ جب کسی کے مخالف ہوں اور آپ خود نہ لڑ سکیں، کسی دوسرے کو لڑوانا چاہیں، تو پھر آپ انتہائی قدم تک بھی جا سکتے ہیں، کہ جس طرح یہاں پر انہوں نے اٹھایا کہ جب یہ مشرکین مکہ کے پاس گئے، ان میں سے ایک یہودی بڑا عالم، ان کا نام کعب بن اشرف تھا، وہ 70 یہودیوں کے ساتھ مشرکین مکہ کے پاس گیا اور ان کو ابھارا کہ آپ مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں۔ تو مشرکین مکہ نے کہا، جو بت پرست تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی تم تو یہودی، تم تو اہل کتاب ہو، تم تو اس کتاب کے ماننے والے ہو کہ جو کتاب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمائی۔ حضرت موسیٰ کون تھے؟ اللہ کے پیغمبر، نبی تھے، جن پر کتاب نازل ہوئی۔ ان کا خدا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ اب مسلمان کون ہے؟ مسلمان بھی اللہ کے ماننے والے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں، کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے درمیان مبعوث فرمایا، رسالت دے کر بھیجا، نبوت دے کر بھیجا، کتاب دے کر بھیجی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، ان کو بھی اللہ نے کتاب دی، وہ بھی اللہ کے ماننے والے تھے۔ اور مسلمان جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، وہ بھی اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے ماننے والے ہیں، جن کو اللہ نے کتاب بھی دی اور وہ اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ تو یہاں پر تو تم دونوں کی جو خدا ہے وہ بھی مشترک ہے، جو کتاب جہاں سے نازل ہوئی وہ راستے بھی مشترک ہے۔ تو اب تم کہتے ہو کہ ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں، تو اب یہ بتاؤ اگر ہم نے جنگ شروع کر دی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ چونکہ تمہارا خدا بھی ایک ہے، آسمان سے کتاب نازل ہونے کا ذریعہ بھی ایک ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مقام پر جا کر تم مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤ اور ہمارے مخالف ہو جاؤ اور ہم سے جنگ شروع کر دو۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہو سکتی ہے۔ تو لہذا ہمیں کوئی گارنٹی چاہیے، ہمیں کچھ اس طرح کی چیز چاہیے کہ ہم اس بات پر یقین کر سکیں کہ تم مسلمانوں کے خلاف نہیں ہو سکتے۔ اب چونکہ یہودی مسلمانوں کے خلاف تھے، مخالف تھے، تو انہوں نے مشرکین مکہ کو سیٹسفائی کرنا تھا، ان کو یقین دلانا تھا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اب اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے راضی تھے۔ وہ کیا کرتے؟ اس کی ڈیمانڈ کی کس نے؟ اس کی ڈیمانڈ کی مشرکین مکہ نے۔ اور کیا ڈیمانڈ کی؟ انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ بھائی اچھا
ایسا کرو کہ تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو. مشرکین مکہ یہودیوں سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ ہمیں اس بات پر یہ قائل تو کرو کہ تم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے، کیونکہ تمہارا تو خدا بھی ایک ہے، کتاب آنے کا ذریعہ بھی ایک ہے. کسی ایک وقت پر کسی ایسے پوائنٹ پر ایسا نہ ہو کہ تم ہمیں پیٹھ دکھا کر مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤ، تو ہم تم پر کیسے یقین کریں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کہ ایک شرط پر. کیا؟ کہ تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو. جب تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو گے تو ہم اس بات پر قائل ہو جائیں گے کہ ہاں اب تم ہمارے ساتھ دغا نہیں کرو گے، بے وفائی نہیں کرو گے. تو لہٰذا ان لوگوں نے مشرکین مکہ کے کہنے پر، جو یہودی تھے، اہل کتاب تھے، اللہ کے ماننے والے تھے، انہوں نے بتوں کو سجدہ کیا. جب انہوں نے بتوں کو سجدہ کر لیا تو ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب بتاؤ کہ کون ہے زیادہ حق پر. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ، انہوں نے کہا للذین، ان لوگوں کے لیے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، یہ لوگ مسلمانوں سے زیادہ حق پر ہیں، زیادہ حق پر ہیں. تو لہٰذا انہوں نے ان کو یقین دلایا. اب یہ کیوں تھا؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، مکہ میں مشرکین مکہ تھے، کفار تھے، بت پرست تھے، لیکن مدینہ میں کے اطراف میں جو قبائل تھے وہ یہودی تھے. خیبر کا قلعہ ہو گیا، اور بھی بہت سی جگہ ہو گئی جہاں پہ یہودی آباد تھے. لیکن ایک بات کبھی آپ نے غور کی کہ مکہ میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور مسلمانوں پہ ظلم و ستم بھی ڈھائے جاتے تھے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا. اور کیا وجہ ہے کہ مدینہ والوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی؟ مسلمان مکہ جو مدینہ، اہل مدینہ تھے، جب وہ حج پر آیا کرتے تھے تو وہاں پر آ کر بیت عقبہ، بیت جو ہے اولا، بیت ثانیہ آپ پڑھ لیجئے کہ یہ مدینہ کے مسلمان جب حج پر آتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر کے ایمان لا کر جاتے تھے، پھر وہ وہاں سے اور لوگوں کی تربیت کرتے تھے، پھر آتے تھے. تو کیا وجہ ہے کہ مکہ کے جو کفار تھے، مشرکین تھے، انہوں نے اسلام نہیں لائے، لیکن مدینہ کے لوگ اسلام کیوں لائے؟ کبھی غور کیا اس پہ؟ تو اس پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں چونکہ اطراف میں یہودی آباد تھے. یہودی کون تھے؟ اہل کتاب تھے، اہل علم تھے، اللہ کی کتاب نازل ہوئی تو ان کا بڑا دبدبہ تھا، ان کی بڑی عزت تھی. مدینہ کے لوگ ان کو بڑا جو ہے ان سے بڑا اعتقاد کیا کرتے تھے، ان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، ان کو بڑی رسپیکٹ دیا کرتے تھے، ان کی مجالس میں جایا کرتے تھے، ان کا بڑا اکرام و احترام کیا کرتے تھے. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت سے، آپ کی آمد سے قبل، یہودی ہی وہ قوم تھی، وہ لوگ تھے جو اپنی مجالس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ بھائی وہ وقت آنے والا ہے، کیونکہ ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے ایک نبی آنے والا ہے اور ہم نے جو اس کی نشانیاں پڑھی ہیں اب وہ نشانیاں پوری ہونے والی ہیں. لہذا اب آنے والے سالوں میں کسی بھی وقت آخری نبی آخرت الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرزمین عرب پر تشریف فرما ہونے والے ہیں. یہ کون بتایا کرتا تھا؟ یہ یہودی بتایا کرتے تھے. تو یہودیوں کے نزدیک کون تھے؟ مدینہ والے نزدیک تھے، مکہ والے نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کر کے ان کی نشانیاں بتایا کرتے تھے تو مدینہ کے لوگ ان کی دربار، ان کی جو ہے مجالس کے اندر موجود ہوا کرتے تھے. مدینہ کے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے باخبر تھے، ان کی نشانیوں کو جانتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو مدینہ کے لوگوں کو تجسس ہوا اور وہ باقاعدہ مدینہ سے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیوں کو، آپ کی ذات مطہرہ کو ملاحظہ کرتے تھے اور ملاحظہ کرنے کے بعد حضور پر ایمان لاتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ مدینہ کے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے میں سبقت کی. وجہ کون بنی؟ یہود تھے. تو پھر کیا وجہ بنی کہ نشانیاں بتانے والے بھی یہود، مدینہ والوں نے جن کی وجہ سے ایمان لانے میں سبقت کی. دیکھیں دین تو برحق تھا،
حضور کی جو دین آپ لے کر آئے، آپ کی ذات تو برحق تھی، ایمان تو لانا تھا، لیکن مدینہ والوں نے سبقت کیوں کی؟ وجہ بنے یہودیوں کی وہ مجالس، وہ پروگرامز جس میں مدینہ کے لوگ جا کر بیٹھا کرتے تھے، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیا کرتے تھے، نشانیاں بیان ہوا کرتی تھیں، تو یہی وجہ بنی کہ اہل مدینہ مکہ والوں کے مقابلے میں ایمان لانے میں زیادہ انہوں نے سبقت دکھائی۔ لیکن پھر کیا وجہ ہوئی جو یہودی مخالف ہوئے؟ تو اس کی صرف ایک وجہ ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر وہ موجود ہوتی ہے، آپ کے اور میرے درمیان، میرے اوپر منحصر ہے کہ میں اس بیماری کو اپنے اندر سے کس طرح ختم کروں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے حسد کی بیماری۔ دل کے اندر جو حسد اور کینہ تھا، یہ وہی حسد تھا جو یہودیوں کے اندر موجود تھا۔ کیوں؟ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی ہم تو اہل حق ہے۔ یہ پوچھا نا کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ بھائی بتاؤ حق پر کون ہے؟ وہ وجہ پوچھنے کی بھی یہی تھی کہ یہودی اہل کتاب ہے، اللہ کے نزدیک ہے، لہٰذا اہل حق پر ہے۔ وجہ بھی یہی بنی کیونکہ ان کے اندر حسد تھا، وہ اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے کہ اہل عرب میں سے کس طرح نبوت، کیونکہ وہ تو یہ کہتے تھے اللہ کی نوازشات تو یہود پر ہیں، بنی اسرائیل پر ہیں، نبی در پہ جنہوں نے اعلان نبوت فرمایا، جو وہ کس میں آئے؟ وہ یہودی بنی اسرائیل کے اندر آئے، تو عرب کے اندر سے نبوت کا اعلان کیسے ہو گیا؟ وہ اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہے تھے کہ کتاب بھی ہمیں ملی، حکومت بھی ہمیں ملی، نبوت بھی ہمارے درمیان میں آئی، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اہل عرب سے تھے، انہوں نے اعلان نبوت فرمایا، تو یہ حسد، اس حسد کے مارے اپنی حسد کا جو بت تھا اس کے پجاری بن کر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی مخالفت کی۔ اور یہی حسد تھا کہ کبھی وہ کفار مکہ کو وہ ان کو ابھارتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، کبھی وہ منافقین کے ٹولے کو فنڈڈ کیا کرتے تھے، ان کو منافقین تیار کیا کرتے تھے، لیکن ان سب کے پیچھے کون تھا؟ ان سب کے پیچھے یہودی تھے۔ اس وقت بھی یہودی تھے، آج بھی یہودی ہیں، آج بھی ہیں۔ اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو تانے آپ جوڑیں ان کو، تو وہیں جا کر ان کی ہسٹری ملے گی۔ اس وقت کے یہودیوں سے آج کے یہودیوں میں کوئی ذرا سی بھی وہ نہیں ہے، اس میں مخالفت نہیں ہے، بلکہ آج کے یہودی باقاعدہ اور اپنے آپ کو ریفارم کر نئی چیزوں سے آراستہ ہو کر مسلمانوں کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے وہی جو طریقہ کار ان کا طرز عمل چلا آ رہا ہے، آج بھی چلا آ رہا ہے۔ بات کیا تھی؟ حسد کی۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، تو یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مشرکین مکہ کو ابھارا، اور مشرکین مکہ ان کے لڑنے کے در پر ہوئے، اور اس طرح انہوں نے منافقین کو بھی تیار کیا، اور ان کو بھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ تھی ان کا حسد۔